الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، کارکنان اشاعت التوحید و سنہ، آج کی یہ میٹنگ اور آج کا یہ اجلاس یہاں ٹیکسلا میں امام الخطباء واعظ بالقرآن حضرت مولانا علامہ سجاد الرحمن صاحب حافظہ اللہ کی زیر صدارت اور زیر قیادت منعقد کیا گیا۔ میں جہاں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشاعت التوحید و سنہ کا کارکن ہونے اور اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ اس دور میں حقیقتاً اہل السنت والجماعت کی حقیقی تصویر اور حقیقی تعبیر ہے، جو ہر بدعت سے پاک، ہر شرک اور الحاد سے اور فتنہ سے پاک جماعت ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کا مشن کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تعبیرات تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مقصد ایک ہے کہ اشاعت التوحید اس نہج پہ ہے جس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اعلان کروایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ یہ ھذہ کیا ہے؟ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ھذہ کا تو ولی کامل حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ھذہ کا جو اشارہ ہے یہ پچھلی 2 سورتوں کے مضمون کی طرف ہے۔ یہ سورہ یوسف کا آخر ہے، قل ھذہ سبیلی، اور اس سے پہلے پوری سورہ یوسف ہے اور اس سے پہلے سورہ ہود ہے۔ اور سورۃ ہود کو شروع کیا اللہ تعبدوا الا اللہ،
اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ قرآن آیا اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پھر یہی مضمون آیا سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے۔ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں جرم کرنے کی وجہ سے، اور حضرت یوسف معصوم پیغمبر وہ جیل میں گئے جرم نہ کرنے کی وجہ سے، کہ جرم کیا کیوں نہیں۔ خیر انہوں نے جیل کے اندر مسئلہ بیان کیا، اور اس مسئلہ میں ایک جملہ انہوں نے بولا، لمبی تقریر ہے، ایک جملہ بولا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ یہی سورہ ہود کی ابتدا تھی، یہی سورہ یوسف کا درمیان ہے، اسی کو فرمایا ھذہ سبیلی، کہ میرے پیغمبر بیان کرو میرا یہی راستہ ہے جو سورہ ہود سے آیا، سورہ یوسف سے گزر کے آیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی میرا راستہ ہے۔ اور اس کو دوسری تعبیر بنائیں تو ھذہ سبیلی، اسی کے آگے وضاحت موجود ہے، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دعوت دینا، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیلی کا معنی سنتی، منہاجی، میرا راستہ، میری سنت، میرا مشن، میرا منہج وہ یہی ہے کہ کائنات کو اس چیز کی طرف بلانا کہ لوگوں پکاریں، سننے والا یہ صرف اللہ ہے، حاجتیں جاننے اور حاجتیں پوری کرنے والا یہ صرف اللہ ہے، مشکل کشا داتا یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یہ ہے وہ ھذہ سبیلی منہاجی، یہ میرا واضح راستہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ساری کائنات کو میں اس مسئلے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو سوچو آج کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن خالص توحید ڈنکے کی چوٹ پر، اور انبیاء کا مشن توحید، انبیاء کی طرز پر مسئلہ توحید وہ اگر بیان ہو رہا ہے تو وہ صرف اشاعت التوحید و سنہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو انبیاء کی طرز پہ، انہی کی سنت پہ چل کر واضح کر کے مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں۔ لوگ یہاں تک آپ کو بتاتے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں، اشاعت التوحید والے یہ بھی بتاتے ہیں عبادت کہتے کس کو ہیں، گول مول نہیں مسئلہ، عبادت کہتے کس کو ہیں۔ تو عبادت کا سب سے بڑا فرد ہے سد سور پکار، حاجتوں میں پکارنا اور مشکلوں میں پکارنا۔ تو یہ سد سور پکار یہ سب سے اونچی عبادت، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن سب سے اونچی عبادت وہ حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا۔ اب حاجات اور مشکلات میں رب کو پکارے تو رب کی عبادت، اور حاجات و مشکلات میں قبر والے کو پکارے تو قبر والے کی
یہ لوگ نہیں بتاتے. اتنا تو بتاتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، لیکن اگلا نقطہ بھی بتانا چاہیے نا، عبادت کے لائق اللہ کیوں ہے اور عبادت کیا ہے؟ اللہ اس لیے ہے کہ وہ معبود ہے، معبود اس لیے ہے کہ معبود کی شان ہوتی ہے بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا. جب وہ الہ اور معبود ہے تو اسی کی شان ہے بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے جاننا. جب بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا وہ ہے تو اب عبادت بھی ہوگی صرف اسی کی. اور عبادت ہے کیا؟ عبادت شروع پکار سے ہوتی ہے. ہر نماز میں پڑھتی ہیں التحیات التحیات للہ. کیا معنی؟ التحیات للہ کیا معنی؟ میری کیا چیز اللہ بات سے؟ التحیات کا معنی الدعا. الدعا میری پکار ہوگی تو صرف اللہ، للہ. میری ہر پکار وہ ہے للہ. کس کے لیے؟ کوئی میری دعا پکار غیر اللہ کے لیے نہیں. میری دعا پکار ہوگی للہ. والطیبات للہ. اور سور و پکار پر دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ نظر نیاز، منت منوتی. جب غیر اللہ کو پہلے پکارتا ہے پھر اس کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز. والطیبات للہ والصلوات للہ. تینوں کے ساتھ للہ لگ رہا ہے. تو ماشاءاللہ جہاں اسامہ مسجد میں تو آپ ہر جمعے پہ تو ہی سنتے ہیں، تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو اتنا یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ بھی بتاؤ نا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ التحیات للہ والصلوات. اچھا یہ تو ہے حدیث میں یہ تشہد. یہ تشہد حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تشہد اس طرح سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. ہاتھ پکڑ کے سکھایا تشہد یوں پڑھنا ہے. اب یہ بات ذہن میں، ہر صحیح حدیث اس کا اصل ماخذ قرآن ہے. جب حدیث پڑھو تو غور کرو قرآن کی طرف. اب قرآن میں نے دیکھا تو قرآن بولا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قل ان صلاتی، صلاتی علماء جانتے ہیں صلاتی کیا ہے. صلات کا بھی اصل معنی دعا اور پکار. صلات کا بھی اصل معنی الدعا اور پکار. صلاتی فرمایا میرا پکارنا. نماز کو بھی صلات اس لیے کہتی ہیں کہ پوری نماز پکار پہ مشتمل ہے، دعا پر مشتمل ہے. تو صلات کا معنی بھی دعا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اللہ فرماتے ہیں پورے جہان کی ہر چیز اپنی حاجتوں میں مجھے پکارتی ہے. انسان تو انسان، چرند پرند درند، ساری کائنات کی مخلوق مجھے پکارتی ہے. اور لفظ کیا بولا؟ فرمایا ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی تسبیح کو یہ بھی میں اللہ جانتا ہوں. تو یہاں قد علم کل قد علم صلاتہ، صلات دعاءہ، پکارنا ہر ایک چیز کا اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں. اس بات سے فرمایا کہ
قل ان صلاتی، میرا محبوب بتا دے، اعلان کر دے، پیچھے ملت ابراہیم چل رہی ہے، اپنے ملت ابراہیم کی بھی وضاحت کر اور بتا دے کہ اوے لوگو، میں محمد مصطفیٰ کی سور و پکار و نوسوں کی قربانیاں، بکرے چھترے، نظر نیاز، کالے ککڑ، چٹے ککڑ، مشرک غیر اللہ کو دیتے ہیں، نوسوں کی قربانیاں، یہ بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، محیایا میری زندگی، میرا زندہ رہنا، یعنی میری ہر حرکت، زندگی حرکت کا نام ہے، و مماتی موت میری، میرا سکون بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، للہ، یہ ہے التحیات للہ، اور ادھر بھی ہے للہ رب العالمین، فبذالک امرت، بذالک امرت، مجھے اسی چیز کا آرڈر ملائے، حکم ملائے، اور مجھے کہا گیا میرے محبوب آپ اول نمبر کے مومن ہیں، اول نمبر کے مسلم ہیں، فَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، کہ آگے بھی پھر ذکر کیا لا شریک لہو، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو میرا بھائی یہ ہے عبادت، عبادت سڑ سور پکار، عبادت نظر نیاز، منت منوتی، یہی عبادت ہے۔ اور درمیان میں ایک لفظ اور بھی آ گیا، محیا یا ذرا پڑھو نا، ومماتی، ومماتی، تے مماتی دا کی ماننا؟ یک دن دی فلانا مماتی، میں آ کے دیکھو آیا جڑا آیا نا مماتی، اس تو پہلے آمنا چاہی دائی حیاتی، لیکن علماء اچھی طرح جان دیں، محیا یا ذکر کیتے، حیاتی نہیں ذکر کیتا۔ محیا یا بھی مصدر ہے تے حیاتی بھی مصدر ہے، لیکن مصدر نو میمی بڑھا چھڑے، حیاتی نہیں ذکر کیتا کیونکہ اسے بے ایمان نو ڈنڈی مارن دا موقع نہ ملے، اس وقت سے فرمایا محیا یا، اگے ومماتی، مماتی دا مانا میری موت، تے توانو مارکا کی آدن مماتی یعنی اے ساڑی موت، جڑا توانو جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ مماتی کیا مطلب تم ان کی موت ہو، ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو تمہارے لیے پیغام حیات ہیں، اس لیے تو ہمارے نام میں بھی حیات ہے اور تمہارے لیے پیغام حیات ہیں، اور اگر ہماری مانو تو اللہ تمہیں بھی یہ خباثت والی زندگی سے نکال دے گا، رجاست والی زندگی سے نکال دے گا، نجاست والی زندگی سے نکال دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پہ ایمان لے آؤ تو حیات طیبہ عطا کر دوں گا، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ تم ایسے ہی ہم سے ڈرے ہوئے ہو مماتی 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 مماتی، پھر قرآن میں آ گیا لفظ مماتی، ممات کا معنی مرنا، اور مرنا اللہ کے لیے عیب ہے، کسی نبی کے لیے مرنا عیب نہیں۔ اگر نبی کے لیے مرنا گستاخی ہوتا تو اللہ قرآن میں ذکر کرتا، یہ قرآن تو رائے نہ نہیں کہنے دیتا، اور سب سے زیادہ نبی کی موت کو بیان کر رہا ہے۔ کتنا لوگوں کا دماغ خراب ہے، اتنا موٹا سا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ موت برحق ہے۔ موت کا منکر تو ہندو بھی نہیں بن سکا، اللہ کی ذات کے منکر تو لوگ بنے، لیکن موت کا انکار تو دنیا کے کسی سکھ اور بدھ مذہب نے بھی نہیں کیا۔ یہ واحد للڑوں کا ٹولہ ہے جو موت کا لفظ بولتا ہے اور حقیقت کا انکار کرتا ہے۔
تو سائن سنیے کدے موت کہ موت آئی ہے تو روح نکلی کوئی نہیں، واہ موت ہے، موت آ گئی تو روح بچے بچے بند ہو گئی۔ ایمان سے بتاؤ موت کا انکار ہے یا نہیں؟ جی تسی بولنا نہیں تو گل تو آمنی ہے بھی، نہ بولو تاں جو بولو تاں۔ میٹنگ تھوڑی پچھیرے، پہلے مشن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری زندگی بھی للہ، میرا مرنا بھی للہ، یہ ہے التحیات للہ، اور یہی ہے عبادت۔ عبادت کا معنی شور و پکار، یہ جب اللہ کی ہوگی تو رب کی عبادت، یہ غیر اللہ کی ہوگی تو غیر اللہ کی عبادت، اور غیر اللہ کی عبادت کیا بن جائے گی؟ شرک۔ سورۃ النساء میں دو مقام کھڑے ہیں، ایک آیت آئی جس کی ابتدا ایک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ دو جگہ آیت 48 اور 116، لیکن آخر دونوں کا الگ ہے۔ ایک من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شرک کیا تو وہ دور کا گمراہ ہوا۔ وہ دور کی گمراہی کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہی ضلال بعید ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا مَن یشرک باللہ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے شرک کیا اس نے افتراء کیا۔ اب دونوں کا آگے پیچھے سیاق سباق دیکھنا، جہاں ضلال بعید آیا وہاں عوام الناس کا ذکر ہے، جہاں افتراء آیا وہاں مولویوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا چاہے مولوی مشرک ہو اسے بھی معاف نہیں کروں گا، عوام مشرک ہو اسے بھی معاف نہیں کروں گا، ان پڑھ مشرک بھی جہنم میں جائے گا، اور شیخ الحدیث مشرک بھی، ہاں مفتی اعظم مشرک بھی، ہاں شرک جو بھی کرے گا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ عامی ہے اور امی ہے، وہ مولوی ہے، دونوں کو ذکر کر کے پھر اللہ نے بتایا شرک ہے کیا۔ شرک یہاں بتایا شرک ہے کیا، فَإِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا، إِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا، اناسا کا معنی 50 کے قریب مفسر نے کیا، اناسن امواتن، اناسن امواتن، تشبیہ کے طور پہ جیسے اناس میں کمزوری اسی طرح اموات میں کمزوری، اناسن امواتا۔ فرمایا شرک یہی ہے کہ مردوں کو پکارنا شروع کر دو، مردوں کو پکارنا یہی شرک ہے۔ اسی لیے فرمایا جن کو پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ اور مولوی کہتے ہیں زندہ ہیں مردہ کوئی نہیں۔ قرآن سے مقابلہ ہے جن۔ ایک مولوی نے کتاب لکھ ماری حیات الاموات، اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، مولوی کہتا ہے زندہ ہیں مردہ کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ اور یہ تو وہ آیت ہے کہ احمد رضا خان بھی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اموات غیر احیاء یہ انبیاء کو بھی شامل ہے۔ یہ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لے، انبیاء کو بھی شامل ہے۔ بیان القرآن، تفسیر عثمانی، کشف الرحمن، روح المعانی اور بیضابی اور عنایت القاضی، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ، سب کہہ رہے ہیں انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل۔ تو اللہ کیا فرماتی ہیں؟ انبیاء غیر انبیاء جن کو پکارتے ہو وہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔
یہ توحید اشاعت کے علاوہ کہیں ملے گی؟ ڈھونڈ لو. یہ جو بعض بعد یہ جڑے مکھیاں اڑاون والی کمپنی نویں نکلی ہے وکٹوریا والی، جڑا جنہاں دا سارا مذہب ہے رفع دین کرن، مشرکاں نال مناظرے پہ ہوندے، اگلا بندہ مشرک ہے بے رفع دین کرنے کے نہیں کرنا. خدا تھانوں عقل دے بے. مشرک رفع دین کرے تاں بھی نماز مشرک دی نہیں، جو نہ کرے تاں بھی نہیں. تو لڑدا کھڑے مشرکاں نال بے رفع دین کرنے یا نہیں؟ آمین اچھی ہے جکی نہ دا پورا مذہب ہی اتھے ہی کھڑے، نہ توحید دا پتہ نہ سنت دا پتہ. بس شیطان انہاں ہکے چیز تے لائے بے امت نو لڑامنا ضرور ہے. ادو کر کے ہنج مارو تے ادو کر کے تسی آپ اندازہ کرو عقل دا. بھئی ہندوؤں نال مناظرہ کی ہو سی رفع دین تے؟ سوچ گنو. اور ایک بندہ ہے ہی مشرک، اس نال سارے آلے حدیث برابر دے مناظرہ کر دیں بے رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہے. دور بے ایمانہ مشرک رفع دین جتنا مرضی کرے اس دی نماز کوئی نہیں، نہ کرے تاں بھی حابطت اعمالہم، انہاں دے اعمال چاٹن، اس دا عقل چاٹے. جڑا اس تے لگیا. خیر ایک کھری توحید اشاعت التوحید تو ملسی اموات غیر احیاء. اور تم کہتی ہو چڑی چڑا دیکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں. بابا ٹیکس لے تو آیا کھڑئی، اے بابا فلانی جا تو آیا کھڑئی. فرمایا چڑی چڑا چھوڑو، تمہارے احوال چھوڑو. وما یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں کہ کب قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. انہیں اپنے زندہ ہونے کا بھی پتہ کوئی نہیں. تیری چڑی کتھوں آ گئی تے چڑا کتھوں آ گیا. اس لیے میرا بھائی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یہ اشاعت التوحید کی دعوت ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اور عبادت کیا ہے؟ سر سور پکار. عبادت کیا ہے؟ نظر نیاز. معبود اور عبد میں فرق کیا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام ہر صفت بغیر اسباب کے ہو. وہ سنے بھی بغیر اسباب کے، جانے بھی بغیر اسباب کے. عبد کا ہر چیز تحت الاسباب، معبود کی ہر چیز فوق الاسباب. لوگ تو مردوں کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم زندہ بھی بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا. یہ ہے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آگے ایک اور مسئلہ تھا دعوت الی اللہ. اس کا نصاب کیا ہوگا؟ بہت ساری پارٹیاں اٹھیں گی، وہ بھی کہیں گی ہم بھی داعی ہیں، دعوت الی اللہ والے. فرمایا کل میرا پیغمبر اپنا نصاب بھی بتا دے. وہ نصاب ہے علی بصیرۃ، علی بصیرۃ. وہ بصیرت کیا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم. وہ بصیرت ہے یہ قرآن والی. میں دعوت بھی دیتا ہوں اور میرا دعوت کا نصاب بھی قرآن ہے. علی بصیرت ان کے ویسے 5 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کر رہا ہوں. بصیرت کا معنی قرآن، علی حجت بینہ بھی کیا گیا لیکن اصل معنی قرآن ہے. فرمایا میرا نصاب قرآن ہے. آگے تیسرا نمبر بیان کر دیا. فرمایا میرا پیغمبر یہ بھی بتا دے قیامت تک میں محمد کا کون اور میں کس کا. عشق کے دعوے دار بڑے آنے ہیں لیکن بتا دے میں کس کا ہوں، کون میرا ہے. فرمایا یاد رکھ لو میرا وہ ہے آنا ومن اتبعنی. میں بھی
تے کیا یہاں ماما ایجا نہیں ذکر کیا کہ ماما ایجا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہو جاتا، اتبعنی ذکر کیا، فرمایا میں محمد کا دعوت بھی توحید نصاب قرآن ہے، اور قیامت تک اگر میرے سچے جانشین کو جاننا ہے، میرے وارثوں کو پہچاننا ہے، تو وہ بھی قیامت تک دعوت توحید دیں گے، ان کا نصاب بھی قرآن ہوگا۔ علی بصیرۃ تے آگے وما انا من المشرکین، کس سے مشرک نال میں محمد دا کوئی تعلق نہیں، جو اس ادعو اللہ کی دعوت کا منکر ہے، ہذی سبیلی کے منہج کا منکر ہے، ما انا من المشرکین، بے شک انگوٹھے چمدا راوے، 11ویں تے 12ویں دیندا راوے، گلیاں سجاندا راوے، تے آدھا راوے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، اے بے شک لبیک دے نعرے لیندا راوے، جیڑا بندہ شرک کرن والا، فرمایا میں محمد دا کہ مشرک نال کوئی تعلق نہیں۔ دعوت توحید نصاب قرآن تے مشرکاں نال بائیکاٹ، اترائے ارکان ملن تے اسے دنا صراط مستقیم، اسے دنا اسلام تے اسے دنا دعوت انبیاء۔ الحمدللہ آپ کی یہ جماعت اسی منہج پہ قائم ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اور اللہ کے فضل سے تھوڑے سے عرصے میں یہ آپ لوگوں کے لیے، اراکین کے لیے، علماء کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تھوڑے سے عرصے سے ہماری جماعت تو مخلصین نے بہترین انداز میں بنائی، لیکن ایک کمزوری تھی کہ اس کا نظم نہیں تھا، تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو نظم جماعت کا اٹک سے لے کے وہ رحیم جار خان تک اکثر اضلاع میں جمعیت اشاعہ توحید و سنہ کا نظم قائم ہو گیا۔ بعض اضلاع رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے، اکثر اضلاع میں، اور جہاں جمعیت اشاعہ توحید و سنہ کا نام بھی عام نوجوانوں کو اب نہیں آ رہا تھا، وہ کچھ اور نام شروع ہو گئے تھے، کوئی این ٹی ایس، کوئی فلانا فلانا، اور اصل جماعت کا نام بھی نہیں تھا۔ اب الحمدللہ یہ پنجاب کے شمال سے لے کے جنوب تک ہر جگہ پہ للکار آ رہی ہے اشاعت التوحید و سنہ اور اشاعت توحید کی پہچان۔ اسی سلسلہ میں یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے فضل سے تھوڑی سی کوشش سے اللہ نے پوری جماعت کو منظم کر دیا، نظم قائم ہو گیا۔ اب اسی سلسلہ میں یہ جو ہم نے سال بھر ایک حضرت مولانا نے بھی محنت کی، سب علماء نے محنت کی، تو جماعت کا پہلا اجتماع، پہلے جتنے اجتماع ہوتے رہے یہ ذہن میں رہے وہ ذیلی تنظیموں کے تھے، وہ بھی ہمارے تھے، ہمارے اجتماع تھے۔ توحید و سنت کا جو بھی کام کرے گا ہم اس کی قدر کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھو، لیکن وہ ذیلی تنظیموں کے اجتماعات تھے، جلسے تھے۔ اب جو ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ جو بڑی جماعت ہے، اس کا سالانہ پہلا اجتماع ہو رہا ہے، اور ہو بھی اسلام آباد میں رہا ہے۔ اسلام آباد تو یہ وہ ضلع تھا کہ جہاں اشاعت التوحید کی مستقل باڈی بھی کبھی نہیں بنی، الحمدللہ وہاں اشاعت توحید کی بہترین باڈی قائم ہوئی۔ ان کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالحفیظ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، تو مستقل نظم قائم ہو گیا۔ آپ کے ضلع پنڈی کی باڈی بھی بہترین بن گئی، ٹیکسلا تحصیل کی باڈی بھی ماشاءاللہ زبردست بن گئی، تو اب انشاءاللہ آگے سارے یونٹ بھی بنیں گے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ 26 فروری کو دارالعلوم مفتاح القرآن جو آپ کا مرکز ہے،
اس میں صوبہ پنجاب جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا سالانہ اجتماع عام ہوگا۔ یقیناً آپ نے تو آنا ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ آپ آج سے داعی بن جائیں، جہاں جائیں دعوت دینی ہے۔ 25 فروری تک آپ دعوت دیں۔ اچھا، دعوت میں سب ساتھیوں کو دعوت دیں۔ دعوت اس طرح نہ دے کہ یہ اپنا ہے تب نہیں، اہل بدعت کو بھی دعوت دیں، اہل شرک کو بھی دعوت دیں۔ جو آپ کا اپنا ہے اس کو بھی دیں، اور سب سے زیادہ جو اپنا نہیں اس کو دعوت دیں۔ تو سب کو دعوت دیں۔ 26 فروری کو وہاں آپ نے کم از کم صبح پہنچنا ہے 8 بجے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کام کرتے رہیں اور ہم مغرب کے وقت حاضری لگا کے واپس۔ آپ میزبان ہیں، یہ پورا شمالی پنجاب یہ میزبان ہے، اس لیے خود بھی ساتھیوں کو بھی لے کر آپ نے کم از کم صبح 8 بجے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ باقی جو ترتیب حضرت مولانا بنائیں گے، آپ کی یہاں کی جو عاملہ ہے وہ آپ کو بتا دے گی۔ میں صرف اتنا یاد دہانی کے لیے آیا ہوں۔ رات بھی ہم نے 4 پروگرام کیے، پھر صبح نماز کے وقت پہنچے، جلسہ مقصد نہیں تھا، اور ابھی پھر مولانا اور میرا ادھر بیان انشاءاللہ مولانا مفصل کریں گے، ہم بھی چند منٹ لگائیں گے۔ تو آپ حضرات دعوت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ خود تو آنا ہے نا، لیکن دعوت دینی ہے۔ پورے ٹیکسلا میں گھوم جائیں، کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی دکان ایسی نہ رہے، سب کو دعوت دو اور ان کو کہو پہلے بھی تم نے اجتماع دیکھے ہیں اور اس دفعہ بھی ذرا اجتماع پہ آؤ انشاءاللہ العزیز۔ یہ اجتماع ایک بے مثال اور شاندار اجتماع ہوگا۔ خالص کتاب و سنت پر مبنی بیانات ہوں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو، اولو حبل کے نعرے نہیں ہوں گے، فلانا زندہ باد فلانے کی نمائش نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس اجتماع میں خالص توحید و سنت کا بیان ہوگا۔ کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں، کسی کی مخالفت مقصد نہیں۔ ہمارے اجتماع کی غرض و غایت ہے جماعتی نظریہ اور کتاب و سنت کے نظریہ اور عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وفاق میں اشاعت التوحید کا یہ اتنا بڑا سمندر ہوگا، جس میں صحافی بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اور جماعت کی ایک پہچان ہوگی۔ تو بہرحال تمام ساتھی، نوجوان، بوڑھے، سب سے میری گزارش ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور قافلوں کی صورت میں وہاں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا دورہ تفسیر کل بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ جتنے ارد گرد کے ساتھی ہیں، آپ بھی کوشش فرمائیں دورہ تفسیر میں شرکت کریں، چاہے بوڑھے ہیں چاہے جوان ہیں۔ یہ قرآن یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو مہنگائی کا دور بھی ہے، وہاں روٹی بھی مفت ہوگا، کھانا پینا سب کچھ، رہائش فری، اور ایک چلہ میرے پاس لگائیں تو میں آپ کو چلہ کی دعوت دوں گا۔ آپ بھی، آپ کے جو ارد گرد ہیں، آپ نے دورے کی بھی دعوت چلانے۔ طالب علم الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ آ جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ طالب علموں کی بجائے عوام قرآن سیکھے اور نوجوان قرآن سیکھیں۔ طالب علم تو چاروں صوبوں سے آتے ہیں اور پھر اپنے اپنے علاقہ میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں جتنے آپ مواحد ہیں، پنڈی کے، اسلام آباد کے، ٹیکسلا کے، یہ جو قرب و جوار کے ہیں، تو آپ ضرور وقت نکالیں، پورا نہیں تو جتنا نکال سکتے ہیں۔ پچھلے دورہ میں بھی اس ایریے کے چند بزرگ آئے ہوئے تھے، تو آپ پوری محنت کریں، اپنے بچوں کو خود سکول، کالج، بوڑھے جو بھی بیٹھنے کے قابل ہے یا وہاں پر لیٹنے کے قابل ہے وہ آ سکتا ہے، اس کو ٹیک لگانے کی جگہ بھی دیں گے، تو وہ صرف آ کے قرآن سنتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر موت دے، اور قیامت والے دن ایمان والوں کے ساتھ اللہ
ہمیں اٹھائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔